بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 13 اس کا پارٹ 10 10واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم خصوصاً شد کی مشق کریں گے اور شد کے خاص ساتھ ساتھ باقی چیزیں، مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، ساکن، شد، قلقلہ، غنہ، اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے جائیں ان الفاظ کی روشنی میں، جن کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر عین فع، عین زبر الف ع، فع، فا کو ہم عین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ عین کے اوپر شد ہے، اور جس لفظ کے اوپر یہ شد کی علامت یہ والی ہے، جس لفظ کے اوپر شد آ جائے، ایک وہ لفظ تو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ اور ایک مرتبہ خود اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو اور اس شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہلکی سی آواز کو اس لفظ کے اوپر روک کر پڑھنا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں فا، عین کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، اسی وجہ سے ہم لفظ کو کھینچ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہاں الف مدہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ ایسا خالی الف، بالکل خالی، جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو، ایسا خالی الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا لفظ ہو گیا فا، لام دو پیش لون، غنہ کریں گے، تنوین ہے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، جس لفظ کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ تو ہم پڑھیں گے اب فعال، یہ ہمارا لفظ مکمل ہو گیا بنا وقف کے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو اس کا اصول یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے۔ جب اس کے اوپر زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو اس کا اصول یہی ہے کہ آخری لفظ کو، آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے۔ جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے، یعنی جزم آ جائے گی اس کے اوپر، جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے تو اس کی 2 پیش ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ساکن حروف ہوتا ہے اس پر پھر زبر زیر پیش نہیں آ سکتی۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا فعال سے فعال، فعال، کاف زیر زال کز، زال زبر الف زا، کز، ساری باتیں وہی جو یہاں پر تھیں۔ کاف کو زال کے ساتھ 2 مرتبہ زال پڑھا جائے گا، شد ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے، آواز کو روک کر پڑھنا ہے، آگے الف مدہ ہے، زال کو لمبا کریں گے، کزا، با دو زبر بن، تنوین آگی، غنہ کریں گے، کزا بن۔ اب یہاں پر وقف کا اصول وہ والا نہیں ہے جو یہاں پر تھا، بلکہ اس لفظ کے اندر اور اس لفظ کے اندر، اس جیسے جتنے بھی لفظ ہیں قرآن کے اندر، یعنی آخری لفظ کے اوپر 2 زبر اور اس کے آگے الف ہو، اس کا اصول یہ ہے وقف کا کہ ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ کذابن سے اب ہمارا لفظ ہو جائے گا کذابا، اور جیسے ہی ہم اس کے اوپر ایک الف ڈالیں گے، ایک زبر ڈالیں گے، پھر یہ الف مدہ بن جائے گا، کیونکہ الف مدہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، جیسے یہاں پر ہے، جب اس کے اوپر ایک زبر آ جائے گا تو پھر یہ بھی الف مدہ کہلائے گا، اس وجہ سے پھر با کو بھی لمبا کریں گے، زال کو بھی لمبا کریں گے۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا وقف کے ساتھ کذابا، واو زبر ہا واہ، ہا زبر الف ہا، واہ ہا، جیم 2 زبر جن، واہ ہا جن۔ ساری باتیں وہی جو کہ زابن کے اندر سیم ٹو سیم ویسی الفاظ ہیں۔ تو اب وقف کرنا ہے، واہ ہا جا، واہ ہا جا، ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ میم پیش مو، میم زبر دال مد، دال زبر دا، ممدہ، دال کو سخت کر کے پڑھنا ہے، دال زبر دا، ممد
ممددہ، تا دو زیر تین، تنوین غنہ ہوگا، ممددۃ، وقف کریں گے۔ وقف کا اصول یہاں پر اور ہے، اور اس کے لیے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر لفظ کے آخر میں تا آ جائے، تا سے مراد یہ گول تا، جیسے یہ تا ہے، ایک دوسرا تا ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ یہ تا آ جائے، تو وقف کی حالت کے اندر اس کے اندر دو تبدیلیاں کرنی ہیں۔ ایک تبدیلی تو وہی جو عام الفاظ کے اندر ہم کرتے ہیں، لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں، ایک وہ والی تبدیلی ہے، اور ایک اور وہ یہ ہے کہ آخری جو لفظ تا ہوگا اس کو ہم ہا کے اندر بدلیں گے، پہلے تا کو ہا سے بدل دیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے، پھر ہمارا لفظ ہو جائے گا ممددۃ سے ممددہ، ممددہ۔ تو یہ اصول پایا جائے گا یہاں پر کہ آخر میں تا ہو، اس کو ہا سے بدلیں اور ہا کو ساکن کر دیں، تو لفظ ہمارا جو وقف کی حالت میں ممددۃ سے ممددہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ الفاظ جو آپ کے سامنے پڑھے گئے اور خصوصاً جو اصول و ضوابط آپ کو بتائے گئے ہیں، ان الفاظ کی روشنی میں آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔